انسان کے سب سے بڑے فیئرز میں سے ایک فیئر پتہ ہے آپ کو کون سا ہے؟ فیئر آف آئسولیشن. آپ اکیلے نہیں رہ سکتے، پھر چاہے آپ کو زہریلے لوگوں کے ساتھ ہی کیوں نہ رہنا پڑے تو آپ رہ لیتے ہو، کیونکہ ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے. لوگ اپنی بےزتی ہونا بھی ٹالریٹ کر لیتے ہیں، اپنی ویلیوز کا وائلیٹ ہونا بھی ٹالریٹ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ مینٹل اور ایموشنل ابیوز بھی ٹالریٹ کر لیتے ہیں. پر ایسا کیوں؟ کیونکہ ان سب کو ٹالریٹ کرنے سے زیادہ ڈر ان کو اکیلے رہ جانے کا ہوتا ہے. اسی لیے وہ ویلیڈیشن سیک کرتے ہیں، اٹینشن سیک کرتے ہیں اور کمیونیکیشن سیک کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کی سائیکالوجی انتہائی سمپل ہے. انسان اپنی ایوولوشنری تھیوری میں کبھی بھی آئسولیٹ ہو کر سروائیو نہیں کر پایا. آئسولیشن، اکیلے رہ جانے کا مطلب تھا نہ پروٹیکشن، نہ ریسورسز، نہ ریپروڈکشن، اور سروائیول کے چانس بالکل کم ہونے کے برابر. اسی لیے آج بھی ہمارے اندر وہ پریمیٹیو فیئر کہیں نہ کہیں زندہ ہے کہ میں اکیلا رہ گیا تو سروائیو کیسے کروں گا. لیکن جس دن تم اکیلے رہنا سیکھ جاتے ہو اس دن سے سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اکیلے ہونے کا مطلب صرف لونلی ہونا نہیں ہے. اکیلے ہونے کا مطلب خود سے ملاقات کرنا ہے، خود کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع، اور اس تنہائی کے شور کو سن پانا جو اتنے عرصے سے تمہیں کہیں نہ کہیں اندر ہی کھا رہا تھا. اس لیے جب تم اکیلے رہ سکتے ہو پھر تمہیں کوئی مس یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ تم کسی انسان کو اپنی لونلینس کا علاج نہیں بنا رہے ہوتے. تم ان کی زندگی میں نیڈ بن کر نہیں بلکہ ویلیو ایڈ کرنے جاتے ہو، اور تمہاری پریزنس ایک پریزنٹ ہوتا ہے. وہیں تمہاری پریزنس کو کوئی فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دے تو تم اپنی پریزنس کو وہاں سے وینش کرنا جانتے ہو. کیونکہ تمہیں میرے دوست کانسٹنٹ ویلیڈیشن نہیں چاہیے. تم خود میں سیکیور ہو، تم لو کو کریو نہیں کرتے کیونکہ تم آلریڈی فلڈ ہو. تم ڈیسپریٹ نہیں ہوتے کیونکہ تم نے آلریڈی پیشنس سیکھ لی ہے. تم کسی کو سزا دینے کے لیے ڈسپیئر نہیں ہوتے. تم کسی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے سائلنس یوز نہیں کرتے کیونکہ تم نے میرے دوست وقت کے ساتھ یہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے کسی دوسرے کی سزا بننا ضروری نہیں. اور پیس، سکون کسی بھی ریلیشن شپ سے کہیں اوپر ہوتا ہے. اس لیے تم کسی بھی ریلیشن شپ میں فوراً جمپ نہیں کرتے، صرف اس لیے نہیں کہ تم اپنی پریزنس میں کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے. تم کسی کو اپنی خالی جگہ بھرنے کے لیے نہیں ڈھونڈتے، تم پہلے خود کو بھرتے ہو پھر کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہو. اور اسی وجہ سے تم ریلیشن شپ کو ڈیفرنٹلی دیکھنا شروع کر دیتے ہو. تم صرف کسی کے ساتھ رہنے کو ریلیشن شپ نہیں سمجھتے، تم ویلیوز کو سمجھتے ہو، تم کمپیٹیبلٹی کو سمجھتے ہو، تم رسپیکٹ کو سمجھتے ہو، اور تم کنیکشن کو پریورٹی دیتے ہو، صرف کمپینین شپ کو نہیں. کیونکہ اب تم کسی کے ساتھ صرف اس لیے نہیں رہنا چاہتے کہ میں اکیلا نہیں رہ سکتا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے ساتھ میری زندگی اور بہتر ہو سکتی ہے. اور یہی فرق ہے نیڈ اور چوائس میں. جس دن تم اکیلے رہنا سیکھ جاتے ہو اس دن تمہاری پریزنس ایک چوائس ہوتی ہے، مجبوری نہیں. جب تم اکیلے رہنا نہیں جانتے تو تم کسی کو بھی کھو دینے سے ڈرتے ہو، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہو اپنی زندگی میں ٹھہرنے کے لیے، کیونکہ تم اپنے آپ سے ناراض ہو. وہ ہیلنگ اندر سے مکمل نہیں ہوئی جس کو تم کسی اور میں ڈھونڈ رہے ہو. جس دن تمہیں اکیلے رہنے سے ڈر لگنا بند ہو جاتا ہے اسی دن پہلی دفعہ تم کسی کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے مجبور نہیں ہوتے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے آزاد ہوتے ہو.